بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں یہ جو اہم ترین تعیناتی کا معاملہ ہے جس کے بارے میں آج آپ کو خبر ملی کہ سمری مل گئی ہے، اب فیصلہ ہوگا۔ اس اہم ترین تعیناتی کے معاملے پر بہت اندر کی خبر ہے۔ دو وزیروں کو بڑے گھر بلایا گیا اور بڑے گھر بلا کر دو وزیروں کو پیغام دے دیا گیا۔ یہ دو وزیر کون ہیں، پیغام کیا دیا گیا ہے؟ انہوں نے جا کر پیغام آگے دیا، وہاں سے پیغام اور آگے پاکستان سے باہر گیا، پھر جب پاکستان کے باہر پیغام گیا تو وہاں کچھ سوچ بچار ہوئی۔ اس کے بعد ان دو وزیروں کے ساتھ ایک اور وزیر کو انڈکٹ کیا گیا، اور اس کے انڈکشن کے بعد یہاں دو لوگوں سے بات کی گئی۔ ان دو لوگوں نے بات چیت سننے کے بعد مشورہ وغیرہ کیا، ملاقاتیں وغیرہ کیں، اور اس کے بعد ان دونوں نے جو کچھ کیا، ان دو شخصیات نے جن کو انوالو کیا گیا تھا، ان دو شخصیات نے جو کچھ کیا، اس کے بعد اب چیخیں نکل رہی ہیں اور غداری ہو گئی، بے وفائی ہو گئی اور ہمیں دھوکہ دے دیا گیا۔ اس طرح کی کہانی سنانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کہانی سنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کا ثبوت بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ یہ جو آپ کو بہت سے صحافی مسلسل بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، گوٹ پھنسی ہوئی ہے، سینگ پھنسے ہوئے ہیں، سچویشن ٹینس ہے، کچھ فیصلہ ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں کامران خان صاحب کا ایک ہی ٹویٹ بار بار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل انہیں اس وقت VCOAS وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر ترقی دے دی جائے، پھر جب باجوہ صاحب کی مدت مکمل ہوتی ہے تو انہیں چیف بنا دیا جائے۔ گویا 29 نومبر کو سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز اہم ترین تعیناتی کے لیے کنسیڈر ہی نہ ہو۔ یہ بھی میں آپ کو مسلسل بتاتا رہا ہوں۔ تو کل رات کو کچھ ہوا ہے، یعنی آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں 18 تاریخ، ممکن ہے جب آپ یہ سن رہے ہوں 12 بج چکے ہوں 19 تاریخ کو، تو 17 تاریخ کی رات کو کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دو وزیروں کو بڑے گھر بلایا گیا ہے۔ تو یہ جو دو وزیر بڑے گھر بلائے گئے ہیں، ان کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کچھ نام میں بتا سکتا ہوں، کچھ نام میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ خواجہ آصف صاحب اور ایاز صادق صاحب بلائے گئے، یہ دونوں پہنچے، ان کی ملاقات ہوئی اور ان کو ایک پیغام دیا گیا، اہم ترین شخصیت کی جانب سے ان کو پیغام دیا گیا۔ معاملہ وہی تعیناتی کا ہے۔ تو جب ان دونوں کو پیغام دے دیا گیا تو وہ پیغام ان دونوں کے لیے کسی حد تک سرپرائزنگ تھا، کیونکہ ان دونوں کے بڑے جو چاہ رہے ہیں وہ اس پیغام میں نہیں تھا۔ تو وہ انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے اس پر کچھ بات کی اور کہا ٹھیک، ہم اس سے آگے بتا دیتے ہیں۔ تو آگے بتا دیتے ہیں پر عمل کیا گیا، اور پھر یہ پہنچایا گیا شہباز شریف صاحب تک۔ شہباز شریف صاحب کو کنوے ہوا۔ شہباز شریف صاحب چونکہ اس معاملے پر مسلم لیگ نون یہ کر رہی تھی کہ مسلسل سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی تھی، بعض صحافیوں کا جو واٹس ایپ گروپ کے صحافی ہیں، بڑے ملازم قسم کے صحافی، ان کا استعمال کر رہی تھی، تو مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ یہ جو ہم سوچ رہے تھے وہ نہیں ہوا ہے، یعنی جن کو پیغام پہنچایا گیا وہ کوارنٹین میں ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور آگے پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے پھر اسے لندن پہنچایا، میاں نواز شریف کو پہنچایا۔ لندن میں میاں نواز شریف کی، مریم نواز شریف کی بات چیت ہوئی، بیٹھے اور ان سے تمام تر چیزیں سنی۔ اس میں ان دونوں کا انپٹ بھی شامل تھا، خواجہ آصف کا، ایاز صادق کا۔ اور سننے کے بعد اس میں انڈکٹ کیا گیا، میری معلومات کے مطابق مبینہ طور پر خواجہ سعد رفیق صاحب کو۔ خواجہ سعد رفیق صاحب اس میں انوالوڈ ہوئے، اور پھر پاکستان میں ان لوگوں نے اس میں انوالو کیا، بات چیت کی، مشاورت کی، رابطے ہوئے، اور اس میں فضل الرحمان صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو انوالو کیا گیا۔ ان دونوں نے یہ پوری بات چیت سنی، اور ان دونوں نے بہت محتاط رویے کا مظاہرہ کیا، بہت ہی محتاط رویے کا مظاہرہ۔ لندن سے میری معلومات کے مطابق مبینہ طور پر ان دونوں سے، یعنی فضل الرحمان صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب سے کہا گیا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں اس پر زور دیا جائے، وہ کیا جائے، وہ کیا جانا چاہیے۔ یہ لندن سے ان دونوں سے کہا گیا۔ زرداری صاحب نے اور فضل الرحمان صاحب نے سلسلے میں رابطے کیے، وزیر اعظم سے بات کی، اور وزیر اعظم سے بات کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو لندن میں بھی بتایا گیا تھا، کچھ چیزیں بتائی گئی تھیں، لیکن
آپ شاید آگے نہیں بتا سکے، اب آگے سے پھر یہی پریشر دوبارہ آ رہا ہے، اس کو سمجھیں، اس کو ٹالیں، اس پر انسسٹ نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں سے کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ کوشش کر کے دیکھیں۔ میری معلومات کے مطابق مبینہ طور پر ان دونوں نے کوشش، جو مجھے معلومات ملی ہیں ان کے مطابق، نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا کہ جو فوج میں ترقیوں کا، پروموشن کا سسٹم ہے، اس پر مکمل اعتماد ہے۔ ہر جرنیل جو پینل آف ایلیجبلز میں ہوتا ہے وہ کمان سنبھالنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ ان کے بیان کی بات نہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ سب ایک ہی بھٹی سے گزر کر کندن بنتے ہیں، سب ایک ہی فزیکل ٹریننگ، مینٹل ٹریننگ، وارفیئر ٹریننگ، ان تمام چیزوں سے گزر کر آتے ہیں۔ بہترین دماغ ہیں اس ادارے کی، اسی لیے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو جب یہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے آ گیا، فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی ایک گول مول سا بیان آ گیا، تو پھر یہ اندازہ ہوا کہ ہوا کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور بات جان لیجئے کہ آج اہم ترین شخصیت کی اہم ترین آفس میں اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے، اہم ترین شخصیت کی اہم ترین آفس میں اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں جو نام ڈسکس ہوئے ہیں وہ وہی تھے کہ پھر دوبارہ ان کے لیے یہ حیرانی ہونی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا خالد نعیم لودھی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے جی این این ٹیلی ویژن پر اکبر باجوہ کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کی مدت ملازمت مکمل ہو رہی ہو تو ادارے کا ایس او پی یہ ہے کہ ایک سرٹن آفیسر لیول سے اوپر، یعنی اس آفیسر لیول پر آ کر، اس سے اوپر آ کر یہ کام بہت سرعت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، بڑی جلدی مکمل کر دیا جاتا ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ 3 ہفتے پہلے اس آفیسر کے پاس بھی ایک عدد ڈاکیومنٹ پہنچتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس دن یہ آپ کا دس از گوئنگ ٹو بی یور لاسٹ ڈے ان دا آفس۔ یہ 3 ہفتے پہلے ڈاکیومنٹ بھی پہنچ جاتا ہے، فائل تو ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا، یہ ادارے کا اپنا ایس او پی ہے، ادارے کے انسائڈرز کے مطابق۔ تو جب یہ 4 نام نہیں ہیں تو پھر دوبارہ آپ کے سامنے خبریں ہیں کہ گوٹ پھنسی ہوئی ہے، معاملہ پھنسا ہوا ہے، معاملہ اٹک گیا ہے۔ پھر بعض صحافیوں نے آپ کو خبر دی کہ 5 تک تو خاموشی ہے، 5 تک تو خاموشی ہے۔ اس کے بعد لندن سے بعض ذرائع کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں سے میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں، جو کہا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر آصف علی زرداری صاحب نے جو بیان دیا وہ میاں صاحب کی خواہش کے برعکس ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی میاں صاحب کی خواہش کے مطابق بیان نہیں دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی اطلاعات کے مطابق پس و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کے لیے مشکل صورتحال ہے۔ خواجہ آصف صاحب وہ بھی اس تمام معاملے میں میاں صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ کچھ آگے بڑھ کر بات کریں اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ انہیں امید یہ تھی کہ پارٹی میں تمام لوگ ایک آواز میں بات کریں گے، اور یہ جو پی ڈی ایم میں تمام لوگ ہیں یہ بھی ایک آواز میں ایک بات کریں گے، اور جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات کریں گے۔ تو یہ تو جمہوریت بھی نہیں ہے، یعنی جو بات میاں صاحب کر رہے ہیں وہ تمام لوگ کریں تو جمہوریت بھی نہیں ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب شاید یہ سوچ رہے تھے۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق دونوں فرنٹس پر پارٹی کے اندر بھی اس پر ہم آہنگی یا ایک آواز نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کے فرنٹ پر بھی اس میں ہم آہنگی اور ایک آواز نہیں ہے۔ شاید اسی لیے خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے لکھا ہے، سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک، حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ، ستم تو یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں، چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ۔ تو پارٹی بدلنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ماضی کے، ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے جو شعر ہے، اس شعر کو اٹھانے کے بعد یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہاں کچھ بگڑ گیا ہے، سب لوگ ہم آہنگی پر نہیں ہیں، ایک آواز پر لبیک کہنے والے تمام لوگ نہیں ہیں، سب لوگ ایک پیج پر بھی نہیں ہیں، نہ پارٹی کے اندر میری معلومات کے مطابق، نہ ہی پی ڈی ایم کے اندر۔ تو جو میاں صاحب چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوا ہے ابھی تک، لیکن اس سے آگے بھی میاں صاحب کچھ چاہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہو پائے گا، اس بات کے آثار بڑی حد تک موجود ہیں۔ اور یہ بات
میاں صاحب کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کھیل بگاڑ دیا جائے. کھیل بگاڑ دیا جائے یہ بھی نون لیگ کو سوٹ نہیں کرتا. کھیل چلے تو یہ جو 80% سی ڈی ایس ہے, پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے, یہ کھیل چلے, یہ پاکستان کو بھی سوٹ نہیں کرتا. نون لیگ کو تو سوٹ کرتا ہی نہیں, لیکن یہاں تو نون لیگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں, یہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا. اب ان حالات میں میاں صاحب کی انا, کچھ لوگوں کی انا, کچھ لوگوں کی ضد جہاں حالات کو لے آئی ہے, پاکستان کو لے آئی ہے, سچویشن کو لے آئی ہے, وہ اس ملک کو سوٹ نہیں کرتا. لیکن بہرحال معاملہ ابھی اٹکا ہوا ہے. جو خواہش ہے وہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. ان لوگوں نے یہ کام سب سے پہلے کیا تھا کہ اہم ترین تعیناتی کے معاملے کو ان لوگوں نے متنازع ہر بار بنایا, بار بار بنایا, ہر فورم پہ بنایا. یعنی ان لوگوں نے اسمبلی میں بنایا, ٹیلی ویژن پروگرامز میں بنایا, پریس کانفرنس میں بنایا, جلسوں میں بنایا, اور اب یہ لوگ بھگتنے پر مجبور ہیں. یہ اس وقت ان لوگوں کی سچویشن ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی سچویشن میں, شدید غم و غصے کے اسی عالم میں, فرسٹریشن کے اس عالم میں, اب آپ کو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ انتہائی نامناسب بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا ہے کہ عمران کا لانگ مارچ جو ہے وہ ورک فرام ہوم بن چکا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے جگت کے لیے پہلے بھی بات کی تھی. اگلی بات جو کی وہ بہت نامناسب ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں کوئی گولی نہیں لگی, انہیں کوئی گولی نہیں لگی عمران خان صاحب کو. تو یہ لوگ عمران خان صاحب کی ٹانگ پر زخموں کے نشان, گولیوں کے نشان دیکھنے کے باوجود بھی, ان کی حالت دیکھنے کے باوجود بھی یہ بات کر رہے ہیں. یہ ان کے ہار جانے کی, یہ ان کے پیچھے رہ جانے کی, مقابلے میں مار کھا جانے کی نشانی ہے. اور اب یہ سچویشن جو ہے انہیں تل ملانے پر مجبور کر رہی ہے. بری طرح سے پھنس چکے ہیں. یہ اس سچویشن میں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل بھی نہیں پا رہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.